ہے کہ نہیں ایسا؟ اور امام حسین سید الشہداء، امام عالی مقام کے نام پر مر مٹنے والے اور ان کے نام پر شیدا ہونے والے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہو، الحمدللہ دل میں یہ بات کبھی آتی ہے کہ ہمارا نوجوان جیسے امام عالی مقام کی کانفرنس سے سجاتا ہے، امام عالی مقام کے نام پر سبیل اور مسلمانان اہل سنت کے لیے مدد کی راہیں فراہم کرتا ہے، تو دل میں کبھی یہ بات اٹھتی ہے کہ کاش میرے امام عالی مقام کا جو اصل پیغام تھا وہ ہماری عوام اہل سنت ذرا دل میں اتار لے تو کیا ہی اچھا۔ بے شک بے شک، ہے کہ نہیں بات؟ غور کریں ذرا، توجہ فرمائیں۔ تقریریں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، میں زیادہ طاقت سے تقریر نہیں کروں گا، بہت آرام اور اطمینان سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ سب الحمدللہ جامعۃ الرضا کے پروردہ ہیں، بیٹھے ہیں، اور امام اہل سنت کا ہم سب پر فیضان ہے، اور تاج الشریعہ ہم سب کے الحمدللہ پیر و مرشد ہیں، اور حضرت کی نظر کرم ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ بے شک بے شک۔ غور کریں، امام علی مقام نے جو پیغام دیا، اہل بیت اطہار نے جو پیغام دیا، شہیدان کرب و بلا نے جو پیغام دیا، یہ وہی پیغام دیا کہ جو اسلام کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مومنین وہی ہیں، مومنین وہی ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایسے ایمان لائے، ایسے ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، کبھی شک بھی نہ کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ایمان والے سچے وہی ہیں، کامل الایمان وہی اشخاص ہیں، کامل الایمان وہی افراد ہیں۔ اے علی گنج کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، سنو سنو، قرآن کریم نے اعلان کر دیا ایمان والے وہ مومنین حضرات ہیں جن کا ایمان کامل ہے، جو اللہ تبارک و تعالی اور پچھلے دن اور اس کے تمام فرشتوں اور نبیوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی مالوں سے، یعنی اپنے مالوں سے جہاد کیا، اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ اگر مال ہے اور مال کی ضرورت کربلا کے میدان میں پڑی تو میرے امام علی مقام نے یہ پیغام دے دیا، اے میرے نانا جان کے امتیوں، اگر میرے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اگر مال کی ضرورت پڑے تو مال کو قربان کر دینا، مگر میرے نانا جان کے دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ اور اے میرے نانا جان کے امتیوں، اگر میرے نانا جان کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے اگر مال کی قربانی کی ضرورت ہو تو مال پیش کر دینا، اگر جانوں کی قربانی کی ضرورت ہو تو جانیں پیش کر دینا، مگر میرے نانا جان کے دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ لیکن آج میرے نانا جان کا دین تم سے تمہاری دولت نہیں مانگ رہا ہے، تم سے تمہارے سر نہیں مانگ رہا ہے، بل آپس میں بلکہ تبلیغ و نشر و اشاعت کے کام کی تلقین کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، بہت خوب ہے، زندہ باد زندہ باد۔ آج غور کریں میرے بھائیوں، سوچیں اور غور کریں، امام حسین امام علی مقام کا تو بہت بڑا مقام ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جی جی، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ آپ کو میں ایک جنرل شہید کی ذرا فضیلت، جو ایک عام شہید ہوتا ہے، امام علی مقام تو سارے شہیدوں کے سردار ہیں نا، ان کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ غور کریں، حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للشہید عند اللہ ست خصال، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔
جب ایک شہید دنیا سے جاتا ہے، ایک شہید جب دنیا سے کوچ کرتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے، حدیث غور سے سننا ذرا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی 6 خصلتیں، 6 خصال۔ آج دیکھیں افسوس یہ ہوتا ہے، اے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول چکے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ ماشاء اللہ کچھ نوجوانان اہل سنت ایسے ہوتے ہیں جو بستی میں تبلیغ کرتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں اور احکام شریعت کو باور کراتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، ایک شہید کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 6 خصلتیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یغفر لہ اول دفعہ، میرے آقا فرماتے ہیں اے علی جام شہادت نوش کرنے کے بعد جب میدان کارزار میں شہید اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جاتا ہے اور دشمنان خدا سے لڑتا ہے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے میدان کارزار میں جاتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہید کا مقام ہے کہ جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر بھی نہیں گر پایا ہے، ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پر بھی نہیں آیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یغفر لہ اول دفعہ، ابھی اس کا قطرہ نہیں گرا ہے مگر اسے اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، ماشاءاللہ بہت خوب۔ یغفر لہ اول دفعہ، غور کریں حدیث کے الفاظ میں کہ اس کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ سب سے زیادہ ضرورت جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ سب سے اہم کام اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اب بتائیے شہید کے لیے جتنی بڑی گارنٹی لی گئی کیا معمولی ہے؟ یغفر لہ اول دفعہ، کہ اس کے لیے پہلی مرتبہ اول پہلا میں ہی بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا وَيُرَى مَقْعَدُهُ فِي الْجَنَّةِ، ایک شہید کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ میدان کارزار میں اپنی جان کو شہید کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور جام شہادت پینے کے لیے تیار رہتا ہے، صرف اپنی جان کے لیے یعنی اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے، تو ایک شہید کا مقام و مرتبہ یہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سماعت کرے، میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ وَيُرَى مَقْعَدُهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ غور کریں، توجہ فرمائیں، ارے غور کریں، توجہ ہے کہ نہیں؟ آج ہماری عوام اہل سنت دل کی بات کہہ کے جا رہا ہوں، اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے ایک بات اور یاد رہے، دکھاوا، ریاکاری، اس کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ جانتے ہو جو غازی، جو میدان کارزار میں لڑنے والا، اور کریں اپنے نام و نمود کے لیے لڑا، سمجھے، اور اپنے شہرت کے لیے لڑا، یا جو قاری قرآن پڑھتا تھا لیکن اس لیے سے پڑھتا تھا کہ لوگ مجھے اچھا قاری کہیں، یا کوئی بھی شاعر
یا کوئی بھی مقرر یا دنیا میں رہنے والا خطیب اگر اس نیت سے خطابت کر رہا ہے، اگر اس نیت سے کلام پڑھ رہا ہے، اگر اس نیت سے تقریر کر رہا ہے کہ لوگ مجھے اچھا خطیب کہیں، لوگ مجھے اچھا شاعر کہیں، لوگ مجھے اچھا بہترین شمار کریں، نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے اچھے نمازی کہیں، بلند آواز سے مجھے پکاریں، تو یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، مجاہد کو بلایا جائے گا اور بلائے جانے کے بعد اس سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ وہ مجاہد کہے گا پروردگار عالم میں نے اپنا جیون اپنی جوانی جام شہادت نوش کرنے میں گزاری، میں نے میدان کارزار میں گزارا، سارا معاملہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے شہرت کے لیے گزارا کیا تھا، تو نے شہرت کے لیے میدان کارزار میں گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی فرمائے گا، یہ روایت حدیث ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس لیے کہ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا تو وہ تم پا چکے۔ اور کریں، توجہ کریں، جی حضرت سمجھے؟ آج تعجب ہے ہماری عوام اہل سنت، غور کریں، توجہ کریں، پوری رات جلسے سنتی ہیں، مگر خدا را اے میرے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، میرے تاج الشریعہ کا جو پیغام تھا اس کو اپنے گلے سے لگاؤ، شہدائے کربلا کا جو پیغام تھا اس کو اپنے گلے سے لگاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی اکابر اور اسلاف، جتنے بھی اولیاء کاملین، ان کے جو پیغامات تھے ان کو اپنے گلے سے لگاؤ۔ آج ہمیں کتابیں بہت آتی ہیں، مطالعہ بہت کر لیتے ہیں، آج ہم حدیثوں کو بہت پڑھ لیتے ہیں، اس حدیث کو روک کر مجھے ایک حدیث اور بھی یاد آ رہی ہے، حدیث قدسی ہے، غور کریں، توجہ کریں، دماغ کو اپنی جگہ لگائیں، توجہ کے ساتھ ذرا سنیں۔ واخرج ابو یعلا فی مسندہ عن طریق یزید الرقاشی عن انس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی لملک الموت انطلق الى ولی فاتنی به فانی قد جربته بالسراء والضراء فوجدته احب حيث انی اريد ان اريحه من هموم الدنيا وغمومها۔ آپ نوجوانان اہل سنت ذرا غور کریں، اگر آپ نے امام علی مقام کے پیغامات کو اپنے گلے سے لگا لیا اور شہدائے کرب و بلا کی تعلیمات کو اپنے اندر پیدا کر لیا اور دوسروں کو تعلیم و تلقین کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ملک الموت سے انطلق الی ولی، میرے دوست کے پاس چلے جاؤ۔ انطلق الی ولی، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ اب کیا پانچوں وقت کی نمازیں چھوڑو گے تو کیا دوست کہلاؤ گے؟ آج بہت سارے مخالفین مطلب اتنے مروجہ تعزیہ داری کے خلاف تقریر کر دو تو لوگوں کے کلیجے جل بھن بیٹھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب، لیکن میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں الحمدللہ۔ ارے امام اہل سنت، آج کتنی جگہ ایسے ہوتا ہے، ایک جگہ تقریر کی گئی، لوگ عجیب ذہن کے ہیں، کیا زمانہ، اور کتنے خلاف شرع رسومات ہوتے ہیں۔ ہمارا عمل کیا ہے اور صحابہ کرام کا کیا عمل ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ امام احمد رضا کی تعلیمات کیا تھی؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ تاج الشریعہ کے پیغامات کیا تھے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ حضور حجت الاسلام کی تعلیمات و تلقینات کیا تھی؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ اور حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ کیا تھا؟ اس کو ہم نے سب نے پس پشت ڈال دیا۔ بس مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آپ خوش، ہم خوش، دنیا خوش، یہ ہو گیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، میں سب پر الزام نہیں لگا رہا، اے کاش ہمارے مقررین کی جماعت، اے کاش ہمارے علماء کی جماعت، اے کاش ہمارے مدبرین کی جماعت اپنی واہی، بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، مخلصین بھی ہیں، محبین بھی ہیں، معتقدین بھی ہیں، للہیت والے بھی ہیں، مگر جو خرابیاں آ گئی ہیں معاشرہ اور علماء دونوں مل کر سدھاریں تو کام بن جائے۔ بہت اچھا پیغام ہے، صحیح بات۔ پورے فضائل و مناقب ذکر ہو گئے، لیکن ہمارے نوجوان اہل سنت جو علی گنج کے یہ بچے، نوجوان، بزرگ، سامعین و سامعات بیٹھے ہیں، اگر گفتگو سے کچھ لے کر نہیں گئے تو کچھ فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یہ علماء ہیں، یہ مولانا جاوید صاحب ہیں، یہ آپ کے درمیان شب و روز رہتے ہیں، ان سے مسائل شرعیہ، آداب،
اور تعلیمات سب آپ ہر وقت حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو. یاد کریں اگر آپ اللہ کے دوست بن گئے، حدیث قدسی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں اس کو ذکر فرمایا ہے. اور جانتے ہیں یہ وہ امام ہیں جن کا نام اعلیٰ حضرت بھی لیتے ہیں تو امام جلال الملت بدین کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں. اور 75 مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں دیدار کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی نے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث پاک بیان فرمائی، حدیث قدسی جس میں کلام اللہ تعالیٰ کا اور راوی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو. حدیث پاک کے الفاظ بہت لمبی حدیث ہے لیکن ترجمہ کر کے میں آپ کو نصیحت کر کے گزر جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے. اے میرے علی گنج کے بیٹے خوش عقیدہ مسلمانوں، میرے بچوں ساتھیوں، سنو اللہ ارشاد فرمائے گا جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے. آپ نے جلسہ سجایا اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے امام عالی مقام کی یاد منائی اللہ کی رضا کے لیے، سید الشہداء امام عالی مقام کے نام سے کانفرنس کا انعقاد کیا، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، ان شعراء اہل سنت کو بلایا اپنے نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے. آپ نے نماز ادا کی مولا کی رضا کے لیے، آپ نے زکات ادا کی مولا کی رضا کے لیے، آپ نے شہداء کرم و بلا کا ذکر کیا اللہ و رسول کی رضا کے لیے، آپ نے اہل بیت اطہار کی یاد منائی اللہ و رسول کی رضا کے لیے. آپ نے سارے کام اگر کیے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کہے ہیں. آپ اللہ آخر میں ارشاد فرمائے گا جب آپ کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ملک الموت سے فرمائے گا اے ملک الموت چلے جاؤ اور میرے دوست کی روح نکال کر میرے پاس لے آؤ، اس لیے کہ میں نے اسے خوشی میں بھی آزمایا، میں نے اس کو غم میں بھی آزمایا، جب اس کو مال دیا تو تب بھی میرا شکر بجا لایا اور اس کو مصیبت دی تب بھی میرا شکر بجا لایا. اے ملک الموت چلے جاؤ اور اس کی روح کو نکال کر میرے پاس لے آؤ، اس لیے کہ آج میں اس کو دنیا کے غموں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں. بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب مفتی صاحب ماشاءاللہ. انی لأریحہ من ہموم الدنیا وغمومها، آج میں اس کو دنیا کے غموں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں. اور توجہ فرمائیں، آج انسان سب سے مین چیز جو ہے سید الشہداء امام علی مقام مقررین کی زبانی سنتے ہو کہ تلواروں کے سائے ہیں، تلواروں کی سائے میں بھی امام علی مقام نے نماز کو قضا نہیں کیا. سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ خطبات محرم پوری بھری ہوئی ہے، آپ مطالعہ کریں، علماء کی زبانی سنیں، کربلا کا منظر سب بیان کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بتاؤ، اللہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں گے مگر اکثر معاشرے میں چھوڑتے نظر آتے ہیں. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. شوقیہ تقریر نہیں ہو رہی، یہ دل کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ جمنے جمانے والا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی نہیں جمی تو مولانا شکیل کو مت بلاؤ. لیکن قیامت کا دن قریب، موت قریب، حساب قریب، کتاب قریب، اعمال قریب، سارا وقت بالکل قریب اور نزدیک آنے والا ہے. اس وقت کیا کہو گے، کیا سوچو گے، کیا ہمارے لیے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا؟ اس کے بعد جناب علی اگر پرہیزگاری اختیار کر لیے، امام علی مقام کی یادیں منائی ہیں اور اہل بیت اطہار کی یادیں منائی ہیں، ان کے نام کی فاتحہ، ان کے درجات کے لیے بلندی کے لیے اپنا اہتمام کیا ہے، امام علی مقام کے لیے ان کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کی نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تو جناب علی حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ملک الموت آئیں گے، وہ اکیلے نہیں آئیں گے، وَمَعَهُ 500 من الملائکہ، ان کے پاس 500 فرشتے ان کے ساتھ آئیں گے، وہ 500 فرشتے بھی ان کے ساتھ آئیں گے، اور جب ان کے ساتھ آئیں گے تو اس پرہیزگار بندے کے پاس بیٹھ جائیں گے. جب بیٹھ جائیں گے تو روح نکالیں گے، اور روح نکالنے کے بعد حضرت ملک الموت کہیں گے یا ایتھا الروح الطیبہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ اور مقدس روح تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، جا اپنے رب کی بارگاہ میں چلی جا، اس لیے کہ تو دنیا میں جب کام کرتی تھی تو رضائے مولا کے لیے کرتی تھی، تو شہداء اہل
بیت کا تو نے اہتمام کیا تھا، شہدائے کرب و بلا کا اہتمام کیا تھا، اپنے نمود کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ مولا کی رضا کے لیے کیا بے شک بے شک، جاؤ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہی نہیں، اے نوجوان اہل سنت ذرا غور کریں، چند منٹ کی بات اور ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے کون کون توجہ میں مبتلا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ ہیں، اور جو بھی ہیں عمل کی نیت سے انشاءاللہ سن رہے ہیں اور عملی میدان میں انشاءاللہ اترنے کی کوشش کریں، غور کریں، توجہ فرمائیں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، یہ حدیث پاک غور کریں، آپ جب دنیا سے، ہم جب دنیا سے جائیں گے اور عملی میدان میں اتر کر کے جائیں گے، آج ہم شکوہ کرتے ہیں ہماری لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ہماری لڑکیاں معاذ اللہ، بعض لڑکیاں فتنہ ارتداد میں مبتلا، کتنے حالات ناگفتہ بھی ہیں، ناقابل بیان ہیں، اس میں کس کی خامی ہے، اس میں کس کی کمی ہے؟ اس میں ان لوگوں کی کمی ہے جو اس کے مربیین ہیں، جو اس کے پرورش کرنے والے ہیں، جو اس کی تربیت کرنے والے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ نہیں کرایا، انہوں نے خود بھی عمل نہیں کیا، خود بھی نیکر بنیان میں پوری زندگی ٹہلتے ٹہلتے گزر گئی، نماز فجر کیا، یعنی فجر کے لیے منادی ندا کر رہا ہے مگر یہ خراٹے کی نیند سو رہا ہے، نماز ظہر کے لیے منادی ندا کر رہا ہے مگر یہ خراٹے کی نیند سو رہا ہے۔ کبھی اس کی لڑکی نے باپ کو قرآن کی تلاوت کرتے نہ دیکھا، کبھی اس کی لڑکی نے باپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے نہ دیکھا، کبھی اس کی لڑکی نے اوراد و وظائف میں مشغول ہوتے نہ دیکھا، اگر اپنے باپ کو دیکھا تو گالی گلوچ کرتے دیکھا، اگر اپنے باپ کو دیکھا تو بےہودہ گوئی کرتے ہوئے دیکھا، اگر اپنے باپ کو دیکھا تو طرح طرح کی خرافات میں مبتلا دیکھا، اگر اپنے باپ کو دیکھا تو ناجائز عادتوں میں مشغول دیکھا۔ اس کے باپ نے نہ کبھی پردے کی تلقین کی ہے، اس کے باپ نے نہ کبھی شریعت مطہرہ پر چلنے کی تلقین نہیں کی ہے، بلکہ نظر انداز کرتا چلا گیا ہے۔ ارے دیکھیے، قربان جائیے حضرت سعد ابن معاذ پر ذرا قربان جائیے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک میں بیان کیا گیا، ان سعد ابن معاذ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله لقد سألت عن امر عظيم، والله لقد سألت عن امر عظيم وانه ليسير على من يسره الله تعالى، يا معاذ ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، يا معاذ الا انبئك على ابواب الخير، قلت بلى يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ الا انبئك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، قلت بلى يا رسول الله، قلت بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار بيده الى بلسانه فاخذ بلسانه فقال يا معاذ كف عليك هذه، كف عليك هذه، كف عليك هذه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے آقا نے فرمایا، غور کریں، توجہ فرمائیں، بیچ میں حدیث پاک وہ رہ گئی، یہ یاد آ گئی، حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے آزادی مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے معاذ سوال بڑا کٹھن ہے لیکن اللہ جس پر آسان کرے اس پر آسان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ جملہ ذرا بتا دینا چاہتا ہوں، اس کے تناظر میں ذرا غور کریں، امام علی مقام امام حسین کی زندگی کو دیکھیں، ارے بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ غور کریں، ذرا غور کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کا مطلب بڑے بڑے مفسرین کرام نے، بڑے بڑے شارحین حدیث نے، خاص کر ملا علی قاری، پہلے ملا بہت بڑے عالم دین کو کہا جاتا تھا اور آج تو ملا جی چھوٹا بنا دیتا ہے، ملا جی ادھر کو ہو جائیے، ملا جی ادھر ہو جائیے، ہے کہ نہیں؟ پہلے ملا اپنے وقت کا بہت بڑا قابل اور علم کا پہاڑ ہوا کرتا تھا، اور آج ملا جی ایک اہانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، توہین کے، بلکہ چڑ جاتا ہے تجھے ملا جی دیکھ رہا ہوں، 11-12 سال مدرسے میں مفتی بن کر آیا ہوں، ملا جی کہہ رہا ہے، تمیز سیکھ،
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب جب بھی ندا آئے، گھر ہو، کاروبار چھوڑو، بزنس چھوڑو، اور سب سے پہلے بارگاہ مولا میں سر جھکانے کے لیے مسجد چلے جاؤ۔ یہ ہے اقامت صلاۃ کا مطلب۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے جناب عالی خالہ خالو نانا نانی ان میں سے کوئی آ گیا ناشتے میں لگ گئے، جماعت تو دور کی بات، اصل نماز ہی چلی جاتی ہے، اصل نماز چلی جاتی ہے۔ ماں گھر میں ہے، الگ سو رہی ہے بالکل، اور نہ فجر کا پتہ نہ ظہر کا پتہ، تو بیٹی کیا اس روش پر نہیں جائے گی؟ پھر ہم کس سے گلے شکوے کریں کہ ہماری بیٹی العیاذ باللہ بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے؟ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی کمیاں ہیں، زبان ہماری کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر۔ مسلمان جھانکے اپنے گریبانوں میں، یہ حدیث کے جملے ایسے ہی نہیں ہیں، اللہ ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے سیٹ ہیں، رمضان کے مہینے میں علماء سے کترانے لگتے ہیں لوگ کہیں رسید نہ کاٹ دیں، بعض لوگ خوش دلی سے نکال دیتے ہیں۔ وَتَصُومَ رَمَضَان، رمضان کے روزے رکھ، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ آج کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں خوشی کے ساتھ، سب کو معلوم ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ہے معاذ، کیا تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، سمجھے؟ تو کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ یہ حدیث غالباً سعد بن معاذ یا معاذ بن جبل، اس میں مجھے شک ہو رہا ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ان سے یہ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا نے فرمایا الصوم جنۃ، اے معاذ روزے رکھو، روزہ ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ اور خیرات کر، اس لیے کہ صدقہ گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیا۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات غور کریں، میرے آقا نے فرمائی الا انبئک بملاک ذلک کلی، اے معاذ کیا میں تمہیں ان سب کی اصل نہ بتا دوں؟ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا اپنی زبان کو پکڑا، فاخذ بلسانہ، اپنی زبان کو پکڑا، اور زبان کو پکڑنے کے بعد اشارہ فرمایا اور حضرت معاذ سے کہا کہ اس پر کنٹرول کرو، کف علیک ھذہ، اس پر کنٹرول کرو۔ مطلب سمجھ میں آ گیا، بے ضرورت نہ بولو، جب بھی بولو بھلا بولو، اور بنا ضرورت نہ بولو، جب بھی بولو اچھی بات بولو۔ سوال یہ پیدا ہوا کیا صحابہ کرام بےہودہ بولتے تھے؟ کیا صحابہ کرام ادھر ادھر کی باتیں بولتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی؟ صحابہ کرام کو یہ باتیں پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی؟ تو جواب یہی ملے گا کہ یہ ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے۔ آج ہم میں سے کوئی نمازی ایسا ہوتا ہے جو مسجد کے زینے سے اتر رہا ہوتا ہے، مگر غیبت و چغلی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی غیبت و چغلی میں لگا ہوا ہے، ابھی مسجد کا زینہ طے کر کے نیچے نہیں آیا ہے، ارے فلاں بن فلاں تو ایسا ہے، ارے فلاں بن فلاں تو ایسا ہے، ابھی نماز پڑھ کر کے نیچے سے آ رہا ہے اور دوسرے کی غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، دوسرے کی چغل خوری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا پانچوں وقت کے نمازی بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ کیا روزہ رکھنے والے بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ کیا جہاد کرنے والے بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، اگر جہاد کرنے والا ریاکاری کی نیت سے جہاد کر رہا ہے تو اللہ اپنی مرضی سے اس کو جہنم میں ڈالنے جانے کا حکم دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے والا اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، جب بھی دیکھو غیبت و چغلی میں لگا ہوا ہے اور غیبت و چغلی خوری میں اتنا بے حد سے آگے بڑھ گیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ان کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ تو پانچوں وقت کا نماز پڑھنے والا یہ سن لے، پانچوں وقت کا اہتمام کرنے والا یہ بھی سن لے کہ جس طریقے سے پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم مسجد میں جا رہے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بےہودہ گوئی سے بچانا ہمارے لیے نہایت اہم اور ضروری ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اس لیے کہ زبان سے اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔
ایک آیا، ایک کی بغل میں ایک آیا اور خرافات کا سلسلہ شروع. اور خواتین کا اگر جائزہ لے لیا جائے تو العیاذ باللہ رب العالمین رات ختم ہو جائے گی مگر غیبت کا میٹر اور مواد ختم نہیں ہوگا. پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پہاڑ آ رہے ہیں، مصیبتوں کے طوفان آ رہے ہیں. یہ حدیث کی بشارت تمہارے لیے ہے. اگر تم نے عملی میدان میں اتر کر اپنی زندگی کو کامیاب کر لیا تو یہ حدیث کی بشارت آپ کے لیے ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت سے جو حدیث قدسی امام جلال الدین نے بیان فرمائی ہے تو وہ بشارت کے مستحق آپ بھی ہو. اگر آپ شریعت مطہرہ کے قوانین پر عمل کر کے چلے گئے تو تمہاری روح نکلنے کا وقت جب آئے گا تو آپ کے استقبال کے لیے رشتہ دار ہی نہیں، آپ کے استقبال کے لیے خاندان کے لوگ ہی نہیں، آپ کے استقبال کے لیے محلہ کے لوگ ہی نہیں، آپ کے استقبال کے لیے بڑے بڑے دنیا دار ہی نہیں، بلکہ حدیث قدسی کے اندر میں نے پڑھا ہے جب ایک متقی اور پرہیزگار کا جنازہ جاتا ہے، ایک نمازی کا جنازہ جاتا ہے، ایک صحیح عالم دین کا جنازہ جاتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے لیے کیا تحفہ لاتے ہیں. حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا یستقبلونہ بالاستغفار، یستقبلونہ بالاستغفار، یستقبلونہ بالاستغفار. ایک صحیح انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو انسان اس کا استقبال کرتے ہیں. اللہ کے معزز 40,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل امین اس بندے خدا کا استقبال کرتے نظر آتے ہیں. بے شک بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. کتنا بڑا مقام ہے آپ کا. آپ سمجھو، آپ دل میں اتارو، آپ معمولی نہیں ہو، آپ بہت معزز ہو، آپ بہت مکرم ہو، آپ بہت اشرف ہو، اشرف المخلوقات ہو. اپنے مرتبے پہ غور کرو، اپنی ماہیت پہ غور کرو اور آگے چلیں، غور کریں. حدیث پاک پوری ہو رہی ہے اور میری گفتگو بھی پوری ہونے کے قریب ہے. غور کریں، جب جناب عالی قبر میں آپ کو دفن کر دیا جائے گا تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی ایک عذاب کی گردن بھیجے گا. فیبعث اللہ تعالی الیہ عنقا من العذاب. اللہ تبارک و تعالی عذاب کی گردن بھیجے گا. وہ عذاب کی گردن اس کے سامنے سے آئے گی. حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا جیسے ہی عذاب کی گردن اس پرہیزگار کے سامنے سے آئے گی جاءت الصلاۃ، نماز اس کے سامنے سے آ جائے گی اور نماز سامنے سے آنے کے بعد اس گردن سے کیا کہے گی وراءک، پیچھے چلی جا، پیچھے چلی جا. اور جناب عالی وہ گردن دانی طرف سے آئے گی. فجاء الصوم، روزہ آ جائے گا. روزہ اس گردن سے کہے گا وراءک، پیچھے چلی جاؤ، پیچھے چلی جاؤ. وہ گردن پیچھے سے آئے گی، پیچھے ہٹ جاؤ. جب پیچھے سے آئے گی فجاء القرآن، قرآن کریم آ جائے گا اور کہے گا دنیا میں یہ زندہ تھا، سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتا تھا، دنیا میں زندہ تھا، سورہ جمعہ کی تلاوت کیا کرتا تھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن کریم پڑھا کرتا تھا. قرآن سفارش کرے گا جا وراءک، جاؤ، پیچھے چلی جاؤ. اور جناب عالی سامنے سے آئے گی تب نماز آ جائے گی. وہ عذاب کی گردن پیچھے سے آ جائے گی، قرآن آ جائے گا. وہ عذاب کی گردن پیچھے سے دائیں طرف سے آئے گی، نماز آ جائے گی. کہیں سے زکات آئے گی، کہیں سے روزہ آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری سمجھ میں آ گیا اگر ہم نے دنیا کے اندر نمازیں پڑھی تو یہ سفارش کرے گی، اگر قرآن کریم کی تلاوت کی تو سفارش کرے گا، اگر ہم نے صبر سے کام لیا تو سفارش کرے گا، اگر ہم نے ذکر خدا و ذکر رسول کیا تو اس عذاب کی گردن سے ہماری حفاظت اگر کوئی کرے گا تو ذکر خدا و ذکر رسول کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضرت اللہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. اور دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ سے ڈر پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر. سناٹا اپنی زندگی میں سناٹا لاؤ. سناٹے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سوچا کرو تنہائیوں میں کہ ہم کہاں جی رہے ہیں. اپنے دل میں کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو، گردن نیچے کو ڈال کر سوتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو. ہم کس راہ، ارے غیروں نے ہمارے قانون اپنا لیے تو وہ بظاہر کامیاب نظر آ رہے ہیں اور ہم بس آپس میں ایک دوسرے کی اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کی ٹانگ کھینچنا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات. العیاذ باللہ رب العالمین. ہمارا خوش عقیدہ اگر اپنی پہ آ گیا اور اپنی زندگی کو سوار لیا تو آج بھی انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب مفتی صاحب، ماشاء اللہ. ذرا دوسرا پہلو بھی تو سن لو اس حدیث پاک کا. یہ تو ایک پرہیزگار کی روح کا عالم ہوا، ذرا دوسرا پہلو بھی سن لو.
میں تقریر ایسی کرتا ہوں، لوگ دیکھیں، غور کریں ذرا، ایک گناہگار کی روح جب نکالی جاتی ہے، وہ گناہگار کے دھڑلے سے نمازیں چھوڑتا ہے، اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے ارے دیکھ لیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ کوئی تو کفری کلمات نکال دیتا ہے کہ تم ہی جنت میں چلے جائیے، تم ہی دیکھ لیں گے۔ ایسے ایسے نوجوان، نماز کی تلقین کرو کہ چپ رہو، شادی کے موقع پر ڈی جے لے آئے گا تو مولانا راشد مرکزی صاحب کو اکیلے میں سمجھا دے گا کہ ذرا حضرت آج چپ رہی ہو، آج یہ لڑکے لے آئے ہیں ڈی جے، ناچنے دو کچھ دیر۔ العیاذ باللہ، گناہگار، تاریک صلاۃ، تاریک صیام، ماں باپ کا نافرمان، جب اس دنیا سے جائے گا تو جانتے ہو اللہ کیا فرمائے گا؟ ملک الموت سے انطلق الی عدوی، اے ملک الموت میرے دشمن کے پاس جاؤ۔ اللہ اگر دشمن فرمائے تو ٹھکانہ ہے۔ اے علی گنج کے میرے بھائیوں ذرا غور کرو، رویا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اکیلے میں گڑ گڑایا کرو، گناہوں کی معافی مانگیا کرو۔ حالات بڑے بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا انطلق الی عدوی، میرے دشمن کے پاس جاؤ، اس کی روح نکال کر میرے پاس لاؤ۔ میں جب اس حدیث پاک کو پڑھ رہا تھا، سچائی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکیلا تھا، کتاب سامنے تھی۔ جانتے ہو جب یہ جملہ میں نے پڑھا، ملک الموت جب آئیں گے نا اس کے پاس، تو اس مرنے والے کو ملک الموت کی 12 آنکھیں نظر آئیں گی، اثنتا عشرۃ عینا، 12 آنکھیں اس کو نظر آئیں گی۔ کتنا ڈرے گا وہ! اگر ایک آنکھ 2 آنکھ کی بجائے 3 آنکھ تب تو ڈر کا یہ عالم، لیکن اسے 12 آنکھیں نظر آئیں گی۔ اور حدیث پاک کے اندر، حدیث پاک میں فرمایا گیا وَمَعَهُ 500 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 500 فرشتے ان کے بھی ساتھ ہوں۔ اور 500 فرشتوں کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ سمجھے کہ نہیں؟ کیا ہوگا ان کا؟ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وَمَعَهُمْ صَفُودٌ مِّن نَّارٍ۔ صفود ایک لفظ ہے، سین فے واو دال۔ صفود کا معنی ہوتا ہے آنکڑا۔ کبھی شامی کباب کھائے ہوں گے، آنکڑا ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں پھنساتا وہ کباب، میلے ٹھیلے میں کھاتے ہیں نوجوانوں نے، تمام میلوں میں جاتے ہیں اور کھاتے ہیں شامی کباب، بڑا مزہ آ گیا کیا پوچھو ہیں۔ لیکن وہ آنکڑا یہ تو لوہے کا ہوتا ہے۔ صفود آج بھی حدیث دیکھ لو، جاؤ پڑھ لو، مولانا صاحب سے پوچھ لو، ذرا غور کرو۔ صفود وہ آنکڑا ہوگا 500 فرشتوں میں سے، ہر فرشتے کے ساتھ کیا ہوگا؟ صفود من نار، آگ کا آنکڑا ہوگا، آگ کا آنکڑا۔ نار آگ آتا ہے، اس کا معنی آگ۔ اب یہ تو لوہے کا اگر ادنا سا بھی لگ جائے تو کتنا تکلیف کا یہ عالم، اللہ کی پناہ۔ لیکن آگ کا آنکڑا ہوگا صفود من نار۔ اور روح نکالنے کے قریب جب حضرت ملک الموت بیٹھیں گے، گناہگار کی روح، ایک نماز چھوڑنے والا، جوانی کی اکڑ میں جناب دوسروں کو کچھ نہ سمجھنے والا، ورزش کر کے اپنا بدن بنانے والا، مان لیا ورزش کر بدن بنے گا، مان لیا جناب عالی کاروبار کر کاروبار بڑھے گا، تمام دنیا دی جائے شوق پورا کر، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، مگر جناب یہ تو سوچ لیا ہوتا، یہ تو سمجھ لیا ہوتا کہ ہم اپنے کاروبار سے پہلے جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ تو سوچ لیا ہوتا ہمیں بدن جس نے عطا فرمایا ہے، یہ تندرستی جس نے عطا فرمائی ہے، یہ طاقت و قوت جس نے عطا فرمائی ہے، اس کا شکر بجا لانے کے طریقے کیا ہیں، اور 5 وقت میں اس کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے کہ یعنی نہیں دینا چاہیے۔ اپنے دل سے فیصلہ کیا ہوتا، کتابوں کو پڑھا ہوتا، علماء سے سنا ہوتا اور عمل کیا ہوتا، قرآن کی تلاوت کی ہوتی، مگر افسوس اس وقت سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب موت کے بستر پر ہوگے اور جناب عالی چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے، کچھ دیر بعد موت کا منظر سامنے ہوگا تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا، ہر ایک کے پاس لوہے کا نہیں بلکہ آگ کا آنکڑا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے فَيَجْلِسُ مَلَكُ الْمَوْتِ عِنْدَهُ،
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عنوان محرم کا ہے مگر تقریر کس پہ ہو رہی ہے، یہ بھی میں ازالہ کر دوں ذرا۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں چاہوں الحمدللہ امام علی مقام کی فضیلت، کربلا میں کون کب شہید ہوا، سب الحمدللہ بیان کرنے پر قادر ہوں اور سب علماء بیان کرنے پر قادر ہیں، مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک سوال کا جواب مل جائے، آخرکار کربلا کا پیغام کیا ہے، آخرکار امام مسلم کی شہادت کا پیغام کیا ہے، علی اصغر کی شہادت کا پیغام کیا ہے، علی اکبر کی شہادت کا پیغام کیا ہے، جنگ جمل میں شہید ہونے والے صحابہ کا پیغام کیا ہے، جنگ یرموک میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی حیات طیبہ کا پیغام کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی زندگی کا پیغام کیا ہے، حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا پیغام کیا ہے، حضرت رافع بن عمیر الطائی کی زندگی کا پیغام کیا ہے، اور جناب حضرت ابو دجانہ کی زندگی کا پیغام کیا ہے، حضرت ابو لبابہ منذری کی زندگی کا پیغام کیا ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع کی زندگی کا پیغام کیا ہے، حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا پیغام کیا ہے۔ اٹھائیے صور من حیات الصحابہ، آج بھی کئی جلدوں میں وہ کتاب ہے، آپ صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے، اگر مالداری کی بات آئے نہیں تو کہہ لینے دیا جائے صحابہ کرام نے ایسا وقت بھی بظاہر گزارا ہے کہ جنگ تیار ہے، صحابہ کرام کے سامنے بظاہر کھانا موجود نہیں ہے۔ اٹھائیے ایک اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی ہے حضرت رافع بن عمیر الطائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ صحابی رسول ہے جو جنگلوں کے رستے کے ماہر تھے، جنگلوں کے رستے انہیں بہت معلوم تھے، کسی بھی جنگل میں چلے جاؤ تو حضرت رافع بن عمیر الطائی کو یاد کر لو تو جنگل کا راستہ مل جاتا تھا، اتنے ماہر تھے حضرت رافع بن عمیر الطائی۔ ایک وقت ہوا کیا کہ جنگ کے لیے تیاری کی گئی، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے، کربلا کا بھی بہت لمبا وسیع طویل عریض مضمون ہے، آپ سنتے چلے آتے ہیں اور سمجھتے چلے آتے ہیں، مگر نقطہ دینا چاہتا ہوں، حضرت رافع بن عمیر الطائی جب جنگ کے لیے تیاری کی گئی تو لشکر کے قائد اعظم کے طور پر حضرت خالد بن ولید کو چنا گیا۔ کس کو چنا گیا؟ حضرت خالد بن ولید کو چنا گیا۔ آخرکار ہوا کیا؟ دیکھیے غریبی کا یہ عالم، صحابہ کرام تو آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، میرے آقا چاہتے تو ایک نظر میں یعنی بظاہر غریب تھے مگر اندر سے حقیقت میں مالا مال تھے۔ جب گئے تو آخری بات ذرا یہ ہے، آپ نے کیا کیا؟ 20 اونٹنیاں لی اور 20 گھوڑے لیے اور اونٹنیوں کو کیا کیا؟ بہت پیٹ بھر کے پانی پلایا۔ کتنا؟ بہت زیادہ، اتنا پانی پلایا کہ ان کے پیٹوں میں وہ پانی اسٹاک کے طور پر ہو گیا۔ اونٹ کی یہ خاصیت ہوتی ہے، وہ پانی جمع کر لیتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو پیتا رہتا ہے۔ اور جناب عالی ہوا کیا؟ گھوڑے 20 جمع کیے، ان گھوڑوں پر بھی اتنا ہی پانی رکھا جتنا اونٹنیوں کے پیٹ میں یعنی بھر کر پلایا۔ اب جنگل کو راستہ یعنی طے کرنا شروع کر دیا۔ جانتے ہو جب جنگل میں پہنچے تمام صحابہ کرام کی جماعت، حضرت رافع بن عمیر الطائی کو آشوب چشم ہو گیا، آنکھیں دکھ آئی، اب آنکھوں سے بظاہر نظر آنا بند ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ راستہ تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، حضرت رافع بن عمیر الطائی کا راستہ دیکھا ہوا تھا۔ آخرکار اب راستہ بتانے والا کون ہوگا؟ راستے کی رہنمائی کرنے والا کون ہوگا؟ راستہ ہماری نشاندہی کون کرے گا؟ حضرت رافع بن عمیر الطائی نے صحابہ کرام کو بھوک و پیاس لگنے لگی، میدان کارزار میں ابھی پہنچے بھی نہیں ہے مگر بھوک کا یعنی شدت پیاس کا یہ عالم ہو گیا کہ پانی کی یاد آنے لگی، اور جو گھوڑے تھے وہ بھی پیاس سے تڑپنے لگے۔ تو حضرت رافع بن عمیر الطائی کے مشورے اور آپ کی ذہانت پر قربان جائیے، ہم اور آپ کس جیون میں ہے، بڑا عیش ہے ہمارے لیے، بڑے آشائشیں ہیں ہمارے لیے، بڑے آرام ہیں ہمارے لیے، ان آراموں نے ہم کو نمازوں سے غافل کر دیا، ان آراموں نے ہمیں روزوں سے غافل کر دیا، ان عیش و عشرت کی چیزوں نے ہمیں آپسی اخوت و بھائی چارگی سے غافل کر دیا، ان آراموں نے ہمیں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو ذرا دیکھیں، حضرت رافع بن عمیر الطائی کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہیں پیاس کی شدت کا احساس ہوا۔ حضرت رافع بن عمیر الطائی سے کہا گیا کہ گھوڑے بھی پیاس سے بلک رہے ہیں، آخرکار پانی کہاں سے آئے گا، آخرکار پانی کہاں سے نکالا جائے گا؟ حضرت رافع بن عمیر الطائی نے یاد دلایا کہ میں نے چلتے وقت اونٹنیوں کو پانی پلایا تھا، اتنا پانی ان اونٹنیوں کے پیٹ سے نکالا گیا، اور جو بھوکے تھے ان کے لیے چند اونٹنیوں کو ذبح کیا اور صحابہ کرام نے دعوت کے طور پر کھایا، اور وہ پانی جو تھا وہ پیاسے گھوڑوں کو پلایا، اور گھوڑوں پر جو پانی تھا وہ تمام صحابہ کرام کی جماعت نے پیا۔ ایسے کام چلا بس صحابہ کرام نے۔ اب آنکھیں دکھ گئی ہیں، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہاں سے راستہ طے کیا جائے؟
حضرت رافع بن عمیر تائی نے کہا ذرا اس خندق کے پاس اگلے چل کر کے ایک خندق ہے، اس طرف ایک مکان نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے غور سے دیکھا، کہا ہاں مکان نظر آ رہا ہے۔ حضرت رافع بن عمیر تائی نے کہا اس کے برابر میں دیکھیے ذرا ببول کا پیڑ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے غور سے دیکھا، نظر آ گیا۔ اس طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا اور اپنی حکمت عملی سے صحابہ کرام نے جنگ کو جیتا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا۔ بے شک بے شک، یہ صحابہ کرام کی زندگی، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اب دیکھیں، غور کریں ان کے فضائل کیوں نہ ہو، قرآن نے وعدہ کیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آخری بات غور کریں، توجہ فرمائیں، گناہگاروں ہم سب گناہگار ہیں اور گناہوں سے باز آ جائیں، ورنہ میں نے پڑھا سنا آپ کا لوگ آنکڑا ہوگا جب وہ روح کے لیے نکالا جائے گا تو حدیث شریف میں ہے کہ بالوں کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کے ساتھ ساتھ رگوں میں پیوست ہوتا چلا جائے گا، اور حضرت ملک الموت پھر گھٹنے سے روح نکال کر کے کمر میں ڈال دیں گے، پھر کمر سے نکالیں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی اس بار میں ہوئی تھی، پھر گھٹنے سے پیٹ سے نکال کر کے ادھر ڈال دیں گے۔ سوال پیدا ہوا یہ بار بار ہوگا کیوں، یہ عمل کیوں کیا جائے گا؟ تو جواب بھی کتاب میں ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ روح نکلنے میں کتنی شدت کا احساس ہوتا ہے، کتنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور اس تکلیف کو وہ دنیا سے جانے والا ہی شمار کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی تکلیف کو نہیں جانے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا کہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں نے شروع کی تھی، 2 منٹ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں شہید کے بارے میں، تفصیل اس کی نہیں کروں گا۔ للشہید عند اللہ 6 خصال یغفر له اول دفعہ ویرا مقعده فی الجنہ ویأمن من عذاب القبر۔ شہید قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ سب لوگوں کو قبر کا دہشت کا معاملہ لگا رہتا ہے کیا ہوگا، لیکن شہید کا مقام یہ ہے ویأمن من عذاب القبر ویأمن من فزع الاکبر، اور جہنم کا معاملہ ساری قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں ان سب سے شہید کو معمون کر دیا جاتا ہے۔ ویوضع علی رأسہ تاج الوقار الیاقوتا، اور اس شہید کے سر پر تاج وقار عزت کا تاج رکھا جائے گا جو یاقوت سے بنا ہوا ہوگا، خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ویزوج سنتین وسبعین زوجۃ من الحور العین، اور اس شہید کی شادی، اس کی شادی 72 حوروں سے کرائی جائے گی۔ سبحان اللہ، ایک عام شہید کا یہ عالم ہے تو ایک خاص شہید اور بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، ان کی برتری کا عالم کیا ہوگا، یہ ہم آپ کی زبان کہاں سے بیان کر سکتی ہے۔ ہم سب ان کی بارگاہ میں یاد کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ میری گفتگو میں جو قصدن سے من غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول فرمائے، اور ہمارے قاری صاحب کی والدہ کی طبیعت علیل ہے، پروردگار عالم اس ذکر کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، توانائی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے یقین ہے سمجھے گا۔